वो ताजर जो बाहर से सस्ता सामान उठाता है और गज़ा के अंदर महंगे दामों में बेचता है। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तानी अवाम का। अगर आज हम इस प्लेटफॉर्म पे हैं और अगर गज़ा में काम मुमकिन है, इस जो 60,000 लोगों को खाना खिला रहा है, ये अकेला मैं नहीं खिला रहा, ये पाकिस्तानी लोग खिला रहे हैं। गज़ा में 3 क्रॉसिंग्स उसकी मेन है, 2 हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक रफ़ा क्रॉसिंग, आधी जंग के थ्रू रफ़ा क्रॉसिंग से सामान एंटर हो रहा था जो मिस्र को लगती है। दूसरी क्रॉसिंग जो इसराइल के साथ है फ़लस्तीन। अभी तक 60,000 लोगों को, मिनिमम 60,000 लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ायदा पहुंच चुका है, जो दिन ब दिन बढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। 60,000 लोगों को एक महीने में हमारी कम से कम 80 एक्टिविटी हो रही होती है। 80 एक्टिविटी का मतलब भला क्या पता है कि एक एक्टिविटी में आप अगर पानी का टैंकर डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हो, वो 400 से 500 फैमिलीज को जाएगा। नहीं, हम ये नहीं कहते हमें डोनेशन दें, हम कहते हैं कि हम आपको तरीका समझा देंगे, आप डायरेक्ट गज़ा में डोनेशन अपनी भेज सकते हैं उस वॉलंटियर को जो ऑलरेडी 7 माह से हमारे साथ काम कर रहा है, जो ट्रस्ट वर्दी है। देखें, गज़ा नीड्स यू कौन सा एक सोसाइटी है, ये 78 सोसाइटीज़ हैं जिनको हमने असाइन किया हो एक एक एरिया, और ये मिलके मिनिमम एक महीने में 60,000 लोगों को खाना अल्हम्दुलिल्लाह, 60,000 लोगों को पानी, और इसी तरह मेडिसिन, और इसी तरह से दूसरे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्मार्ट विजन पाकिस्तान और मैं हूँ सिकंदर खान खलील। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ शुगरां वैली में, और इन पहाड़ों के बीचों बीच मेरे पास यहाँ पर बहुत ही अजीम किस्म के लोग, नौजवान मौजूद हैं जो एक अजीम काम कर रहे हैं। और हर बंदे को पता है, जिस तरीके से आप इस मफलर को देख सकते हैं, इनके शर्ट्स के ऊपर जो फ्लैग बना हुआ है, तो उससे आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि हम किन लोगों के साथ बैठे हैं और वो क्या काम कर रहे होंगे। तो ओबियसली तकरीबन काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से, और फिर जब ये अक्टूबर में दोबारा जब इन्वेजन हुआ और उसमें इसराइली कौम ने फ़लस्तीनियों को और बिलखुसूस फिर गज़ा पर जिस तरीके से उन्होंने बमबारी की, और एक तादाद के मुताबिक 40,000 से ज़्यादा लोग, जिसमें बच्चे, बूढ़े, औरतें और काफ़ी लोग उसमें शहीद हो चुके हैं। और ये तो वो तादाद है जो हमें लोगों के सामने आई हैं जो रजिस्टर्ड थे। इसके अलावा वो लोग अभी तक किसी को पता भी नहीं, जो मलबे के नीचे हैं, और जो अभी तक गुमशुदा हैं, और उनके पेरेंट्स अभी तक उनका वेट कर रहे हैं कि इनकी बॉडी वो हमें मिलेगी और उसके बाद हम उनको फिर दफनाएंगे। तो मेरे साथ मौजूद हैं मेरे भाई गज़ा नीड यू, इनके प्लेटफॉर्म से ये सारे भाई मौजूद हैं। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच, आप लोगों ने टाइम दिया। मुझे ये बताइएगा कि गज़ा नीड यू कौन है, क्या है और किस तरीके से काम कर रहे हैं? गज़ा नीड्स यू बेसिकली सोच का नाम है, और ये एक प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें कोई भी इंडिविजुअल आए, जिसमें कोई भी सोसाइटी आए, जिसमें कोई भी NGO आए जो गज़ा में काम करना चाहती है, हम उसको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देंगे कि आपने फ़लाँ एरिया में, हमारे वहाँ डॉक्टर्स की टीम मौजूद है, वहाँ वॉलंटियर मौजूद है, तो हम उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देंगे जो डायरेक्टली गज़ा में किसी सोसाइटी को इन्वॉल्व किए बगैर उधर के लोगों से, उधर के डॉक्टर्स से, उधर के स्टूडेंट्स की मदद से गज़ा में पानी डिस्ट्रीब्यूट करवा सकता है, कैंप्स लगवा सकता है, खाना तकसीम करवा सकता है। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। मुझे ये बताइएगा कि ये जो गज़ा है, यहाँ पर हम खुराक की तरसील कैसे मुमकिन है और कैसे कर सकते हैं? देखें, गज़ा की अगर गूगल आप करेंगे ना, गज़ा में 3 क्रॉसिंग्स उसकी मेन है, 2 हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक रफ़ा क्रॉसिंग, आधी जंग के थ्रू रफ़ा क्रॉसिंग से सामान एंटर हो रहा था जो मिस्र को लगती है। दूसरी क्रॉसिंग जो इसराइल के साथ है फ़लस्तीन, लेकिन हमें बदकिस्मती के साथ हमें इसराइल कहना पड़ता है, वो करम अबू सालिम की है, जिधर रोज़ाना की बुनियाद पे ट्रक ताजरों के एंटर हो रहे हैं। वो ताजर जो बाहर से सस्ता सामान उठाता है और गज़ा के अंदर महंगे दामों में बेचता है। फिर हमारे लोग वहाँ मौजूद हैं, मार्केट्स वहाँ अवेलेबल हैं, जिसकी वीडियोज़ हमने पहले दिखाई भी थी। अच्छा, ये नहीं कि इट्स पॉसिबल कि हम वहाँ पर अगर कोई बंदा आपके थ्रू वो अपना खुराक या उनके साथ कोई डोनेशन किसी तरीके से वो उनका हेल्प करना चाहते हैं, तो ये नहीं, ये पॉसिबल है? बिल्कुल, हम वीडियोस में देखते हैं कि नहीं, ये बिल्कुल वीरान हो गया और कुछ भी वहाँ पर नहीं है। देखिए, गज़ा 100% तबाह नहीं है, और ये बिल्कुल मुमकिन है। 78 NGOs का मजमूआ है अभी गज़ा नीड्स यू, और इसमें रोज़ाना माशाल्लाह बहुत ज़्यादा NGOs इसमें शामिल हो जा रही हैं। तो रोज़ाना की बुनियाद पे ये 78 NGOs खाने वगैरह, पानी वगैरह, मेडिसिन वगैरह ऑलरेडी ये कर रही है, और वहाँ की मार्केट से कर रही है। और गज़ा, नॉर्थ गज़ा पे उनका कब्ज़ा है, रफ़ा पे उनका कब्ज़ा है, लेकिन खान यूनस में लोग मौजूद हैं, देरुल बला में लोग मौजूद हैं, कुछ हद तक नॉर्थ गज़ा में भी लोग मौजूद हैं। जो करम अबू सालिम से एंटर हो रही हैं चीज़ें, वो वहाँ जो बाहर अगर फ़र्ज़ करें
$1 کی چیز ہے اندر $10 کی بک رہی ہے, لیکن اچھا بک رہی ہے, اویلیبل ہیں ساری چیزیں. چلے یہ تو اچھی بات ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ جو یعنی خوراک کی ترسیل ممکن بھی ہے اور وہاں پر اویلیبلٹی ہے. اچھا جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ آپ کے پاس کافی زیادہ مختلف قسم کے پورے پاکستان سے یا شاید انٹرنیشنلی بھی ہو آرگنائزیشنز آپ لوگوں کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں یا آپ لوگوں کے ساتھ لنک ہے, وہ کام کر رہے ہیں, تو اگر فار ایگزامپل کوئی سوسائٹی ہے, کوئی آرگنائزیشن ہے پاکستان سے ہو یا کسی جگہ پر سے بھی ہو, تو وہ کیسے آپ لوگوں کے ساتھ لنک ہو کے کام کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے ساتھ یہ غزہ نیڈز یو کی کمیٹی اویلیبل ہے. ان میں سے یہاں کسی سے بھی رابطہ کر سکتا ہے یا ڈائریکٹ ہمارے سے رابطہ کریں. ہم ایک بڑا پیارا ماڈل لے کے چلتے ہیں. آپ انٹرسٹیڈ ہیں, مثال لے لیتے ہیں, آپ انٹرسٹیڈ ہیں, آپ نے غزہ میں پانی کا ٹینکر ڈسٹریبیوٹ کروانا ہے. ہم وہاں کا دیکھیں گے کس علاقے میں پانی کی قلت ہے, کون سا ہمارا والنٹیئر ہے جو فری ہے, 2 چیزیں, اور تیسرا پھر ہم آپ کا اس والنٹیئر کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ کروا دیں گے. اچھا ہم یہ نہیں کہتے ہمیں ڈونیشن دیں, ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کو طریقہ سمجھا دیں گے, آپ ڈائریکٹ غزہ میں ڈونیشن اپنی بھیج سکتے ہیں اس والنٹیئر کو جو آلریڈی 7 ماہ سے ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے, جو ٹرسٹ وردی ہے. اور یہی طریقہ کار ہے کہ ہمارے سے رابطہ کریں, ہم آپ کو پلیٹ فارم پہ A to Z سارا گائیڈ کر دیں گے اور آپ پھر انڈیپینڈنٹ ہیں غزہ میں کام کرنے کے لیے. رابطے کرنے کا طریقہ ہے یا کوئی ویب سائٹ, کوئی ای میل؟ جو رابطہ کرنا ہے ہمارا انسٹا پہ پیج بھی ہے, لیکن زیادہ تر لوگ ہمیں پرسنلی کانٹیکٹ کرتے ہیں. ہم جیسے ڈاکٹر اسامہ ہوں, میرے ساتھ ڈاکٹر طیب بھائی ہیں, نعمان بھائی ہیں, فرقان بھائی, ہم ڈفرینٹ لوگ ہیں. ہمارا اتنا بڑا الحمدللہ سوشل سرکل ہے, سب کو پتہ ہے کہ بھائی کون غزہ کے لیے کام کرتا ہے, وہ ڈائریکٹ ہمیں واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر لیتے ہیں. اچھا بہت زبردست. مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی تک GNY کے پلیٹ فارم سے آپ لوگوں نے فلسطین کو کتنا سپورٹ کیا؟ وہ خوراک ہے اس میں بھی آ سکتا ہے, اور اس کے علاوہ وہ پانی کی مد میں بھی ہو سکتے ہیں, اور باقی فائنینشلی بھی. دیکھیں میں آپ کو اس کی مثال اس طرح بتا دیتا ہوں کہ ہمارا نا ایک پلانر بنتا ہے, یعنی ہفتے کا بھی پھر مہینے کا بھی, کہ کس ایریا میں کتنی ایکٹیویٹی ہو جائیں گی. تو آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک مہینے میں ہماری کم سے کم 80 ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے. 80 ایکٹیویٹی کا مطلب کیا پتہ ہے کہ ایک ایکٹیویٹی میں آپ اگر پانی کا ٹینکر ڈسٹریبیوٹ کروا رہے ہو, وہ 400 سے 500 فیملیز کو جائے گا. یعنی ابھی تک 60,000 لوگوں کو, منیمم 60,000 لوگوں کو الحمدللہ یہ فائدہ پہنچ چکا ہے, جو دن بدن بڑھ رہا ہے الحمدللہ. 60,000 لوگوں کو ایک مہینے میں یہ ہمارا جو ٹارگیٹ ہے, کیونکہ دیکھیں غزہ نیڈز یو کون سا ایک سوسائٹی ہے, یہ 78 سوسائٹیز ہیں جن کو ہم نے اسائن کیا ہو ایک ایریا, اور یہ مل کے منیمم ایک مہینے میں 60,000 لوگوں کو کھانا الحمدللہ, 60,000 لوگوں کو پانی, اور اسی طرح میڈیسن, اور اسی طرح سے دوسرے معاملات ہیں. ماشاءاللہ بہت زبردست. اچھا چونکہ میں خود پاکستانی ہوں, آپ سب پاکستانی ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی عوام بالخصوص پھر پاکستانی حکومت یا پاکستان کی جو لوکل باڈیز ہیں, ان کی طرف سے ابھی تک آپ لوگوں کے ساتھ یا غزہ کے ساتھ کتنا انہوں نے سپورٹ کیا ہے, کتنا وہ سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستانی عوام کا. اگر آج ہم اس پلیٹ فارم پہ ہیں, اور اگر غزہ میں کام ممکن ہے, جو 60,000 لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے, یہ اکیلا میں نہیں کھلا رہا, یہ پاکستانی لوگ کھلا رہے ہیں, تو ہم بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں پاکستانی لوگوں کا کہ ماشاءاللہ ہمیں ہر سطح پہ سپورٹ کیا جاتا ہے, اور بہترین طریقے سے سپورٹ کیا جاتا ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ. اچھا کافی لوگ ایسے بھی ہیں کہ یعنی میں آپ لوگوں کے اوپر ڈاؤٹ تو نہیں کر رہا, لیکن یہ ہے کہ لوگوں کی ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ اسکیم ہو رہے ہیں اور ہر بندہ سیٹسفائی بھی نہیں ہو سکتا. تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ خود چاہتے ہیں کہ میں انڈیویجولی طور پہ جا کے میں غزہ میں لوگوں کی مدد کروں. کیا یہ سب پاسبل ہے؟ دیکھیں غزہ میں جانا اس ٹائم بالکل ناممکن ہے, لیکن جو یہ سوچتے ہیں نا کہ اسکیم ہے, غزہ نیڈز یو ماڈل یہ ہے. غزہ نیڈز یو یہ نہیں کہتا ہمیں ڈونیٹ کرے, غزہ نیڈز یو کہتا ہے کہ بھائی انڈیویجول بندہ, انڈیویجول سوسائٹی, غزہ کے کسی سوسائٹی نہیں, انڈیویجول فیملی کے ساتھ کنیکٹ کروا دیں گے. اچھا یعنی ہم یتیموں کی ماشاءاللہ لسٹ وہاں کی نکال رہے ہیں کہ پاکستانی لوگوں کو ان یتیموں کے ساتھ کنیکٹ کروا دیں, پاکستانی ایک فیملی کو غزہ کی ڈائریکٹ فیملی کے ساتھ کنیکٹ کروا دیں. لیکن رہی بات غزہ میں جانے کی, ایون کہ کچھ پاکستان میں فلسطینی اسٹوڈنٹس بھی ہیں, وہ بھی غزہ میں نہیں جا سکتے. ہم تو اگر ہم پاکستانی تو ویسے بھی نہیں جا سکتے, ہمیں ڈیول نیشنلٹی چاہیے, تو اس ٹائم غزہ کے اندر جانا ہمارے لیے امپاسبل ہے. یعنی اس کی پاسبلٹی ایسی ہو سکتی ہے کہ آپ کے تھرو, اور پھر وہاں پر جو آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں تو آپ لوگ ان کے ساتھ انٹر لنک ہے, اور آپ کے تھرو یا باقی جتنے بھی آرگنائزیشنز ہیں وہ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ماشاءاللہ بہت ہی زبردست. اور ناظرین جتنا بھی آپ لوگوں نے سنا دیکھا کہ کس طریقے سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ, اور منتھلی 60,000 فیملیز کے انڈیویجولز یعنی 60,000. یہ اگر میں چاہوں کہ کسی جگہ پر میں ان کو جمع کروں تو یہ بہت سارا, ایک بہت بڑا ایک فگر ہے. اور ماشاءاللہ یہ ان کی ہی پلیٹ فارم کے تھرو ان کے ساتھ مختلف آرگنائزیشنز اور بھی ایڈ ہیں,
اور جو پاکستانی ابھی بھی سوچ رہے ہیں کہ میں اپنے جیب سے پاکٹ منی جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو بلینئر ملینئر بزنس مین اور وومن ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ اور ان بچوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہم مدد کریں، تو یہ پلیٹ فارم حاضر ہے. غزہ نیڈ یو، آپ لوگ سرچ کریں انسٹاگرام پر اور ان کے تھرو آپ لوگ کانٹیکٹ کریں. ان کے تھرو آپ لوگ پھر وہ ساری چیزیں جو آپ لوگ بھیجنا چاہتے ہیں وہ ان کے ساتھ آپ لوگ شیئر کر سکتے ہیں. اور اینڈ پہ میں اسپیشل کریڈٹ دینا چاہوں گا اپنی ٹیم کو. دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو دن رات، اگر دن کو ہم نے کہا کہ ہم نے جانا ہے، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارے گھر میں فیملی ہے، اپنا گھر بار فیملی سکون ہر چیز چھوڑ کے اگر انہیں کہا ہے کہ ہم نے صبح کو جانا ہے، یہ سارے لوگوں نے لبیک کہا ہے. اگر ہم نے کہا رات کو جانا ہے، انہوں نے لبیک کہا. اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، اللہ آپ کو جزا دے. اور بس ہم دستک دے رہے ہیں اور دعوت فکر ہے. ڈاکٹر صاحب آخر میں ایک بات میں کرتا چلوں کہ ابھی جب ہم ڈسکشن کرتے ہیں کہ کربلا میں 2 سے 30 سال بعد 40 سال بعد یہی ہم سے پوچھا جائے گا کہ یار یہ لوگ جو تھے اس ٹائم ہم موجود تھے، ہم لوگ کس سائڈ پہ تھے. تو کریڈٹ گوز ٹو یور ٹیم. اور ماشاءاللہ ہم لوگ بھی آپ سے انسپائر ہیں اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے آپ لوگوں کی ہم مدد کریں. آپ لوگوں کے ساتھ، آپ لوگوں کے تھرو ہم غزہ کے جو مظلوم ہیں ان کی مدد کریں. تھینک یو سو مچ. شکریہ.